تمام ناظرین کو ڈاکٹر فرقان احمد قریشی کا سلام۔ اس ہفتے کا کالم کھجور ہے۔ کھجور بنیادی طور پر درختوں پر اگنے والا گرم علاقوں کا پھل ہے۔ اس کا نباتاتی نام فونکس ڈیکٹیلیفیرا ہے، جو کہ ایریکیسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ کھجور ایک قرآنی پھل ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر آیات ایسی ہیں جہاں چند دیگر پھلوں کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کھانا سنت رسول ہے۔ کھجور دنیا بھر میں صحت کے لحاظ سے مفید ترین پھل ہے، جو کہ بجک وقت فروٹ کہلانے کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور اور ذائقے میں انتہائی میٹھی ہوتی ہے۔ کھجور مشرق وسطیٰ کی بیشتر اقوام میں بطور تہذیبی یا لوک ورثہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے انگریزی میں ڈیٹ کہتے ہیں، جو کہ یونانی نام گیکٹولوس سے ماخوذ ہے، جس کا انگریزی میں ترجمہ اس کی مخصوص شکل کے اعتبار سے فنگرز یعنی انگلیاں ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کی زمین کھجور کے درختوں کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ بلوچستان کھجوروں کی سالانہ پیداوار میں سب سے آگے ہے۔ پاکستان میں 51% کھجوروں کی پیداوار پنجگور اور تربت کے اضلاع میں ہوتی ہے۔ یہ پیداوار 20,000 ایکڑ کے رقبہ میں پھیلی ہوئی ہے، جو کہ 70% آبادی کے لیے نقدی کھاتے کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور ایران کھجوروں کی پیداوار میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ایران سے 9 لاکھ میٹرک ٹن سالانہ کھجوریں سپلائی کی جاتی ہیں۔ یہاں کھجوروں کی 400 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ وسیع پیمانے پر مشہور اور بازار میں بآسانی دستیاب ہیں۔ کھجور میں ریشے اور غیر تقسیدی عامل کے علاوہ کئی وائٹامن اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ تاہم ڈرائی فروٹ ہونے کے ناطے کھجور کثیر مقدار میں کیلوریز فراہم کرتی ہے۔ ریشے کی خاصی مقدار میں ہونے کی وجہ سے یہ قبض دور کرنے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے۔ کھجور میں پائے جانے والے غیر تقسیدی عامل امراض قلب، سرطان اور ذیابیطس جیسی سنگین بیماریوں کے روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ غیر تقسیدی عامل فری ریڈیکلز کی سرگرمیوں میں کمی لا کر جسم میں غیر موزوں ٹیومر کی افزائش میں تخفیف کا باعث ہیں۔ کھجور نہ صرف جسم کے کسی حصے میں موجود سوزش میں کمی لاتی ہیں، بلکہ ذہن کی شریانوں میں خون کی رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے برین ہیمریج کے امکانات میں تخفیف کا باعث بھی ہیں۔ کھجور کا استعمال انسانی ہڈیوں کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کھجور کے پودے سے کشید کردہ عرق تیز ادویات کے استعمال سے ہونے والے ذیلی اثرات کو زائل کرنے میں اثر انگیز کہلاتا ہے۔ اسے روزمرہ کی خوراک میں بطور جز شامل کرنے سے مضر جراثیموں کی سرگرمیوں میں واضح کمی آتی ہے۔ اگرچہ دیگر پھل بھی انسانی جسم میں جراثیموں اور بیماریوں کے خلاف مدافعت بڑھانے میں مفید سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کھجور کا استعمال سب سے بڑھ کر کارگر تصور کیا جاتا ہے۔ کھجور انسان کے اعصابی نظام کی صحت کے لیے تقویت بخش ہیں۔ یہ چوٹ کے خدشے اور دیگر صحت کے مسائل میں تخفیف کا باعث ہیں۔ کھجور دافع الرجی ہوتی ہیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال انسان کی دماغی صلاحیت میں بہتری لاتا ہے۔ کھجور گردوں کے افعال کے لیے بھی مفید سمجھی جاتی ہے۔ یہ انسانی جلد کو خوشنما رکھتی ہے۔ کھجور کا استعمال بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ یہ سر کے درد کو دور کرنے میں بھی معاون ہوتی ہے۔ کھجوریں وائٹامن سے بھرپور ہوتی ہیں اور رات کے اندھے پن کے امکان میں کمی لاتی ہیں۔ کھجور نہ صرف سادہ طریقے سے کھائی جاتی ہے، بلکہ اسے کئی لذیذ اور مقبول پکوان تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور کا خوراک میں باقاعدگی سے استعمال صحت بخش کہلاتا ہے، جو کہ جسم کے لیے نہایت مفید اور متنوع بیماریوں کے لاحق ہونے میں کمی کا باعث ہے۔ یہ خشک حالت میں بھی بآسانی دستیاب ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کی توانائی اعتدال میں رہتی ہے۔ کھجور اپنی مٹھاس،
غذائی مادوں، ریشے اور غیر تقسیدی عامل کی حامل ہونے کے سبب مختلف پکوان تیار کرنے میں سفید چینی کا صحت مندانہ متبادل ہے۔ کھجور سے تیار کردہ پکوان کچھ یوں ہیں: کیلے اور کھجور کی سمودھی، کھجور اور انجیر کا پیکنز کے ساتھ پکایا گیا اوٹ میل، نمک آمیز کیرامل کے ساتھ طحینی کھجور، بالائی یا چکنائی سے بھرپور اورنج ڈیٹ سمودھی، کھجور کا شربت یا ملک شیک۔ کھجور کا درخت عموماً دراز قد ہوتا ہے، لیکن نسبتاً درمیانے یا سائز میں قدرے چھوٹے قد والے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ بقول شاعر، سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، امید باندھیے نہ بڑے آدمی کے ساتھ۔ کالم پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔ اگر آپ کو کالم پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ سبو پبلیکیشن سے منسلک رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔